السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دارالسکون آن لائن قرآن اکیڈمی سے مولانا شبیر احمد آپ سے مخاطب ہیں۔ آگے والا سبق دال اور دال پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کے 5 اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ 5 اصول بیٹا آپ کو قرآن کا سبق یاد کرتے ہوئے مدد دیں گے، سکول کا سبق یاد کرتے ہوئے مدد دیں گے، یہاں تک کہ آپ گھر میں بیٹھے کوئی بک دیکھ رہے ہیں کالج یونیورسٹی، یا ویسے کوئی آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بڑے ہیں کوئی کتاب پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا آپ شوق رکھتے ہیں، تو یہ ہر جگہ 5 اصول آپ کو کام دیں گے۔ کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے انگلی رکھ کر پڑھنا۔ جب آپ انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں تو آنکھیں اس چیز کو دیکھنے پر، اس لائن کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم نے دال سے اپنا سبق پڑھنا ہے، تو جب ہم دال پر انگلی رکھیں گے تو دال کا جو میپ ہے، لکھنے کا جو سٹائل ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، آنکھ دیکھنا اس کو شروع کر دے گی۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے آپ ڈرائیو کر رہی ہیں۔ آپ نے بیٹا اکثر دیکھا ہوگا بابا کو ڈرائیو کرتے ہوئے، جب وہ اسٹیئرنگ کو پکڑتے ہیں، یہ ہے انگلی رکھنا، تو آٹومیٹکلی نگاہ سڑک پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے انگلی رکھنے کا فائدہ۔ جب آپ انگلی رکھتے ہیں تو آنکھیں دیکھنے پر اس چیز کو مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ انگلی رکھ کے پڑھیں گے ایسے بھی ترتیب، تو بنا دیکھے آپ انگلی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے، آٹومیٹکلی دیکھا جائے گا۔ دوسرا اصول دیکھ کر پڑھنا۔ جب آپ نے انگلی رکھی تو دوسرا جو ریڈنگ کا اصول ہے، سبق یاد کرنے کا اصول ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں آ گیا۔ اور وہ کیا آ گیا جی؟ انگلی رکھ کر پڑھتے پڑھتے دیکھنا آپ نے شروع کر دیا۔ پہلا اصول کیا ہوا؟ انگلی رکھ کر پڑھنا۔ دوسرا اصول کیا ہوا؟ دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 3، تیسرا اصول ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ جب آپ نے انگلی رکھ لی تو انگلی مجبور کرتی ہے دیکھنے کو۔ دیکھنے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ ادھر ادھر چوری تو نہیں کر رہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، اگر آپ ڈرائیو کر رہی ہیں، جیسے آپ نے بابا کو دیکھا ہوگا وہ ڈرائیو کر رہی ہیں، اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے، انگلی رکھی ہوئی ہے، سڑک پہ دیکھ رہی ہیں، تو دائیں بائیں اگر وہ دیکھتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے۔ بہتر ہے کہ وہ فوکس آن دا روڈ، فوکس اپنا روڈ کے اوپر ہی رکھیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انگلی رکھ کے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ اس سے ایک میپ اپنے مائنڈ میں، ذہن میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو جب آپ کسی سڑک پر جاتے ہیں تو نقشے آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیفے آ گیا، یہاں پہ پان کی شاپ آ گئی، یہاں پہ دودھ والے کی شاپ آ گئی، یہاں پہ چوک آ گیا۔ مطلب ایسے آپ راستے سے گزرتے چلے جاتے ہیں، نقشے آپ کے دماغ میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بتاتے ہیں جی جی میں فلاں جگہ سے گزرا تھا، وہاں سے آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے پھر آپ کو منزل مقصود آپ کو مل جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو انگلی رکھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میپ بیٹھنا آپ کے دماغ میں شروع ہو گیا، اور یہی مین چیز ہے۔ جب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، بالخصوص چھوٹے بچوں کو پریکٹیکل کا عادی بنانا ان 5 اصول کا بہت ضروری ہے۔ جب آپ انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہیں، انگلی رکھی، دیکھنے لگ گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، تو اس کے انوارات آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، برکات اترنا میپ یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ فلاں صفحے کی فلاں لائن پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے ذہن میں میپ ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھا اصول یہ ہے اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب اونچی آواز سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ ہم مدرسے میں جب حفظ کرتے تھے تو اساتذہ میں کہتے تھے کہ اونچا پڑھیں۔ کیوں؟ اونچا پڑھنے سے کان سنتے ہیں، پھر وہ چیز زیادہ یاد ہوتی ہے، زیادہ کھل جاتا ہے آدمی۔ 5واں اصول ہے درست پڑھنا، یعنی علی بات آتا جیم ہاں کھاتا تھا، ایسے نہیں، صاف ستھرا بالتجوید اس کو پڑھنا، ادا کرنا۔ تو پہلا اصول ہوا انگلی رکھ کے پڑھنا، دوسرا اصول ہوا دیکھ کر پڑھنا، تیسرا اصول ہوا ادھر ادھر مت دیکھنا،
चौथा उसूल हुआ ऊंची आवाज़ से पढ़ना। पांचवा उसूल ये हुआ कि दुरुस्त पढ़ना। इसलिए हम जब भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनकी जो वॉइस होती है, मिसाल के तौर पे स्पीकर में हम लाउड करवाते हैं ताकि पूरे घर में आवाज़ गूंजे, हमारे पढ़ने की भी और बच्चे के पढ़ने की भी, ताकि शैतान भी भागे, बरकत भी आए और बच्चे को ज़्यादा याद भी हो। मैं एक डॉक्टर की तहकीक पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर गम अंदर घुटन महसूस हो रही हो, कोई परेशानी हो, तो ज़ोर से चीख मार दें। चीख मारने के बाद आप अपने आप को एक रिलैक्स सा महसूस करेंगे। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप ऊंचा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ ज़्यादा याद होगी, उसका मैप भी याद होगा। लेकिन याद रहे, पहले 3 उसूल नहीं टूटने चाहिए। उंगली रखना, देख कर पढ़ना, इधर उधर मत देखना। अगर आप टीचर हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपको अगर 100 मरतबा भी कहना पड़े पढ़ने के दौरान, पढ़ाने के दौरान बच्चे को, बेटा इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, तो आप कहें। अगर आप वालिदैन हैं, स्कूल का काम बच्चे से करवा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, तो उसे कहें बेटा फुल तवज्जो से करो, फुल तवज्जो से। तो ये प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह नमाज में भी उनके लिए कारगर साबित होगा। तो ये थे 5 उसूल। पहला उसूल उंगली रख के पढ़ना, दूसरा उसूल देख कर पढ़ना, तीसरा उसूल इधर उधर मत देखना, चौथा उसूल ऊंची आवाज़ से पढ़ना, पांचवा उसूल क्या है, दुरुस्त पढ़ना, साफ सुथरा पढ़ना। ये 5 उसूल जो मैंने वज़ा किए हैं, ये जो मेरा 11 साल एक्सपीरियंस है, 2024 अब चल रहा है, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जब से मैंने इन उसूल पर अमल करवाना शुरू किया है तो बच्चे 4 महीनों में, 3 महीनों में नूरानी क़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं, और ये मजाक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने 18 महीनों में कुरान मजीद विद नूरानी क़ायदा कंप्लीट किया, 20 महीनों में विद नूरानी क़ायदा कुरान मजीद विद तजवीद कंप्लीट किया, इसी तरीके से 30 महीनों में कुरान मजीद कंप्लीट। अब तक का जो रिकॉर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह 18 और 20 मंथ का अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और मज़े की बात ये है कि जिस बच्ची ने 20 मंथ में विद नूरानी क़ायदा कुरान मजीद कंप्लीट किया था, उसने जब पढ़ना शुरू किया था वो 4 साल की थी। जब 5 साल 8 माह की हुई तो कुरान मुकम्मल हो चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची अभी पढ़ रही है, जनवरी में उनका साल कंप्लीट हुआ है, दूसरा साल शुरू हुआ है, सिर्फ 7 सिपारे बाकी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18 महीनों में उनका कुरान मजीद अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट हो जाएगा विद तजवीद नूरानी क़ायदा और कुरान मजीद कंप्लीट इंशाअल्लाह। ये हमारा मेयार है। चूँकि हम रट्टा नहीं लगवाते, हम समझाते हैं, समझाने का अंदाज़ हमारा ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त ज़ाया नहीं होता। अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसे पता चल जाए कि मीनिंग की चेंजिंग से कैसे बचना है, और शॉर्ट तरीके अब आगे वीडियो जैसे जैसे चलती जाएगी आपके सामने वो बातें इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो हरकत वाला चैप्टर की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हरकत वाले चैप्टर को उस बच्चे को समझ आ गया है। हरकत वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने कुरान मजीद में गए, कुरान मजीद में हरकत के हमने प्रैक्टिकल किए, तनवीन का चैप्टर कंप्लीट किया, फिर हमने कुरान मजीद में गए, कुरान मजीद में हमने प्रैक्टिकल किया। तो आबदन वाले चैप्टर में आके अगर उसको एक लाइन में स्पेलिंग साउंड करना आ गया है तो मेरे ख्याल में बाकी तख्ती पढ़ाना बहादुरी नहीं है, कुरान मजीद से उसको प्रैक्टिकल करवाया जाए। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे अलिफ से लेकर या तक ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको कुरान मजीद की सैर करवाऊँगा। इसी तरीके से अलिफ लाम अलिफ वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको कुरान मजीद की सैर करवाऊँगा। इसी तरीके से जब हरकत वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको कुरान मजीद की सैर करवाई जाएगी। जब तनवीन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तब कुरान मजीद की आपको सैर करवाई जाएगी। इसी तरीके से खड़ी ज़बर, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, उसी तरह आगे आ जाती है शद, इसी तरीके से आ जाती है जज़म। जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करवाने के बाद हम कुरान मजीद में उसकी सैर करवाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा कुरान मजीद पर पहुँचता है उसको वो मुश्किल महसूस नहीं होती। प्रैक्टिकल्स हम इतने करवा देते हैं कि वो ऐसे लगता है कि नूरानी क़ायदा और कुरान मजीद सेम चीज़ है।
عام طور پر جو قرآن حضرات پہلے نورانی قاعدہ رٹا برٹا ایک ایک لفظ حرف بحرف پڑھاتے ہیں پھر قرآن مجید پہ جاتے ہیں پھر پریشانی ہوتی ہے، نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے. ہم بچے کا دماغ پہلے ہی کھول دیتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، اگر بچہ آپ کا 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور امتحان اس نے دے لیے، چھٹیاں ہو گئی، چھٹیوں کے اندر آپ نے 8ویں کے 2-4 سوال اس کو پڑھا دیے، 8ویں کی مثال کے طور پہ میتھ کے آپ نے کچھ سوالات پڑھا دیے، تو جب بچہ 8ویں کی کلاس میں جا کے 6ٹھی کی کلاس میں جا کے بیٹھے گا، بعض بچے حفظ کرتے ہیں پھر 8ویں میں چلے جاتے ہیں، تو اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا، اس کو آسانی ہوگی، بہت زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں، سیکھنے میں. کیوں؟ آلریڈی اس کے ذہن میں ایک خاکہ بیٹھا ہوا ہے آلریڈی. اسی طریقے سے جب ہر چیپٹر کے بعد قرآن مجید میں جب ہم سیر کرواتے ہیں تو ایک خاکہ ان کے دماغ میں آلریڈی بیٹھا ہوتا ہے. میں اس کی ایک دو آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، سلام، ہم نے حرکت والا چیپٹر کمپلیٹ کیا. جب ہم الف با والا کمپلیٹ کریں گے تو ہم کمپلیٹ حروف کا پریکٹیکل کروائیں گے. جیسے یہ لام ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ لام ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ نون ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ را ہے جی. بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ میم ہے جی. بیٹا یہ کیا ہے؟ لام ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ نون ہے. جب حرکت والا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ سین فتحہ سا، ساؤنڈ سا، لام میم قاف فتحہ ق، ساؤنڈ ق، واو میم میم مامو، ساؤنڈ مو، نون، کیونکہ مرکبات والا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا اس لیے وہ نون پڑھ سکتا ہے. کاف فتح، یعنی کہ جو فتحہ کسرہ دمہ والے الفاظ ہیں ان کا ہم پریکٹیکل بار بار، اس سے ہوگا کہ الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. وہاں پر حرکت میں الگ الگ لکھے ہوئے تھے، ایک باکس میں با فتحہ با، دوسرے میں با کسرہ بھی، تھرڈ میں با مبو، لیکن یہاں پر وہ مکس اپ آ رہے ہیں سنٹینس کی شکل میں، اس کو فائنڈ کرنا پڑا ہے. تو اس سے دماغ کھلتا ہے. جب دماغ کھلتا ہے تو تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام کرنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتا ہے. امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.